بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب فی قبرہ بالنیاحۃ علیہ۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، رقم ہے 180۔ اس روایت کے ساتھ عذاب قبر کے بارے میں اصل چیزیں کیا تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، یعنی ہم نے یہ پورا باب ایک لحاظ سے مطالعہ کر لیا ہے اور اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے روایتوں میں اس سے سرے منہ کوئی چیز مختلف نہیں ہے، وہی باتیں مختلف اسالیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس قانون کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا ہے، وہ یوم الدین ہے، جزا و سزا کا دن ہے۔ اس میں محشر برپا ہوگا، اس میں میزان لگے گی، اس میں فیصلے کیے جائیں گے۔ لیکن کن کے فیصلے؟ ان کے جن کے لیے فیصلے کی ضرورت ہے، اور دنیا میں بہت بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے، یعنی جن کے فیصلے ہونے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو ایک نہایت خوبصورت تعبیر سے ادا کیا ہے کہ خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا۔ دنیا میں ہماری طرح کے لوگوں کا یہی حال ہے کہ ارادہ کیا کہ نیکی کریں گے، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، کہیں پھسل گئے تو نتیجے کے طور پر ایمان بھی ہوتا ہے، ایمان کی تجدید بھی ہوتی رہتی ہے، توجہ بھی رہتی ہے، توبہ استغفار بھی، غلطیاں پھر بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی قاعدہ بنایا ہے اور قرآن میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ لوگوں کو سلا دیا جائے گا جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس موقع پر حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے۔ اس میں پہلے فیصلہ بالکل ٹھیک عدل کے مطابق بتا دیا جائے گا، اور جب عدل کے مطابق فیصلہ بتا دیا جائے گا تو پھر عفو و درگزر کے مواقع پیدا ہوں گے، یعنی اب اللہ نے اپنی رحمت سے کن کو جہنم سے بچانا ہے اس کے بھی قاعدے ضابطے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی رحمت بھی کن کو ملے گی کن کو نہیں ملے گی، لیکن پہلے یہ فیصلے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو عمومی قانون ہے جو سب کے لیے ہے۔ اس میں جو استثناء ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی طرف پیغمبروں کی بعثت ہوئی، پیغمبروں نے ان پر اللہ کی حجت تمام کر دی۔ اس موقع پر دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، ایک وہ غیر معمولی لوگ جن کو السابقون کہا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ السابقون کیا کہنے ہیں ان کے، یعنی جیسے سیدنا صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، بہت غیر معمولی لوگ جو آگے بڑھے، انہوں نے ہدایت کو قبول کیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ برائیاں بھی ہوئیں، نہیں، پھر جب ایک بار عزم اور ارادہ کر لیا تو اپنے آپ کو آخری حد تک پاکیزہ رکھا۔ تو یہ لوگ ظاہر ہے کہ غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں، ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود منکر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور معاند کی حیثیت سے مقابلے میں آ جاتے ہیں، جیسے قریش کی قیادت آ گئی اور ساری کی ساری بدر کے میدان میں ماری گئی۔ ان کے لیے قانون یہ ہے کہ دنیا میں سابقون کو جزا ملتی ہے، دنیا ہی میں جزا ملتی ہے، وہ لازم ہے ان کے لیے، باقی لوگوں کے لیے لازم نہیں ہے، دنیا ہی میں جزا ملتی ہے، اور دنیا ہی میں منکرین کو سزا ملتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اس کے بعد جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو اگرچہ سلا دیا جاتا ہے، لیکن ان کے احوال کے لحاظ سے ان کے ساتھ قیامت تک معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر وہ فرعون بھی ہے تو اسے اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا رہتا ہے، تو صبح و شام، یعنی اس طرح گویا جب تک قیامت نہیں آئے گی ان کے لیے یہ اذیت جاری رہے گی۔ دوسری جانب یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو
آخری درجے کے لوگ ہیں یا جنہوں نے حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی لینا پڑی تو دے دی، تو فرمایا ہے کہ ان کے لیے یہی سالانہ ایک طرح کی زندگی بن جاتا ہے۔ اور جس طرح ہم خواب میں، صرف مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ سو رہے ہوتے ہیں لیکن جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہر طرح کی کیفیات سے گزرتے ہیں اور ان کو محسوس بھی کرتے ہیں، ان سے حظ بھی اٹھاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے وہاں ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، رزق بھی ہے اور قیامت تک ان کو ملتا رہے گا۔ لیکن جب پھر محشر برپا ہوگا تو وہ اشد عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اور یہ حقیقی نعمتوں کی طرف، یعنی جنت فردوس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ پوری بات ہے، حدیثوں میں اس سے مختلف کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، وہ سب میں نے پڑھ کے سنا دیا، بتا دیا، ان میں جہاں جہاں کہیں کوئی اشکال تھا اس کی وضاحت کر دی۔ ابھی آخر میں چند روایتیں ایسے پہلو سے آ گئی ہیں کہ اس میں ذکر تو عذاب قبر کا ہے، لیکن یہ روایتیں جب ہم جمع کر لیتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک معاملہ خود صحابہ کے زمانے میں پیش آیا ہے، تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ روایت کیا چیز ہے، اس میں غلطی کیسے ہوتی ہے۔ یہ راوی حضرات بڑے سے بڑے راوی، کیونکہ یہاں تو کوئی 2-3 واسطے نہیں ہیں، یہ معاملہ خود صحابہ کے زمانے میں ایک ہی راوی سے سامنے آ گیا ہے، اور روایت کرنے والے سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ بن عمر جیسے لوگ ہیں، بڑے جلیل القدر لوگ۔ لیکن دیکھیے کیا ہوا ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور میں عرض کر چکا کہ یہ مسند احمد سے ہے اور اس کا رقم 180 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد یعنی بیٹا روایت کر رہا ہے اور باپ سے، سیدنا عمر سے، اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے پر نوحہ کیا جائے، یعنی گھر میں میت ہو گئی تو رونا دھونا بین کرنا، نوحہ کرنا شروع کر دیا۔ مرنے والے پر نوحہ کیا جائے تو اس پر، یعنی اس نوحے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا اور اپنے باپ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا۔ اس کو سن لیا آپ نے، اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے کہ جزا و سزا کے جو اصول قرآن نے بیان کیے ہیں ان کی روح سے یہ بات کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی، یعنی یہ بات قرآن مجید میں جو اصول بیان ہوئے ان کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ قیامت میں الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے خود یہاں جد و جہد کی ہے، یعنی اس کا حق وہی ہے، اس کے بعد اگر کچھ ہے تو اللہ کی عنایت ہے۔ اور اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ بیان یہ کر رہے ہیں، اس میں میت کا کیا قصور ہے، وہ تو چلا گیا اپنا کام کر کے۔ یہ سوال اس کے بارے میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف بات ہے جو اس طریقے سے روایت ہو گئی۔ اب اگر یہی ہوتی تو ہم قرآن مجید کے اس اصول کی بنیاد پر اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے، اور یہ لازم تھا کہ انکار کر دیا جائے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ اصل میں راویوں کا انکار ہے کہ انہوں نے بات غلط سمجھی ہے، غلط سنی ہے، کوئی اختلاط ہو گیا ہے، لہذا وہ اس طریقے سے بیان کر گزرے ہیں۔ تو یہی تنقید کرنا پڑتی ہے روایتوں پر۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ روایت آگے بڑھے گی، یہ خود صحابہ کے زمانے میں زیر بحث آ جائے گی، یہ سیدہ عائشہ کی خدمت میں پہنچ جائے گی، اور وہ پھر کس طرح اس کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیتی ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ تو آگے کی روایتوں میں اب یہی چیز ہے جو زیر بحث ہے، اسی پر یہ باب ختم ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس ان عمر بن الخطاب لما طعن اولت علیہ حفصہ فقال یا حفصہ اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المعول
ان المعول علیہ یعذب فقالت بلا قال وعول علیہ صہیب فقال عمر یا صہیب اما علمت ان المعول علیہ یعذب۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، رقم ہے 927۔ وہی عذاب قبر کا باب ہے۔ اصل روایات میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے جس میں چونکہ عذاب کا ذکر آ گیا ہے تو اس لیے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ ان روایتوں میں خود حدیث کی کیا مشکلات ہیں، کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس پر نقد کیسے کرنا چاہیے، درایت کے اصول کیا ہیں، وہ خود صحابہ کرام کے دور میں اتنے واضح ہو گئے ہیں کہ ان کو بہت دقت نظر سے سننا بھی اور پڑھنا بھی چاہیے۔ ترجمہ یہ ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، آخر میں جب ان پر حملہ کیا گیا، اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے، یعنی سیدہ حفصہ ام المومنین ان کی بیٹی ہیں، آپ کو اس حالت میں دیکھا تو چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ اچانک جب معلوم ہوا کہ ان کو اس طرح سے خنجر مار دیا گیا ہے اور خون بہہ رہا ہے، بہت بری حالت ہو گئی تھی، تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ سیدنا عمر نے یہ دیکھا تو کہا، اے حفصہ، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جس شخص پر چیخیں مار کر رویا جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے؟ یہی مضمون پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے۔ وہاں بھی سیدنا عمر ہی کی روایت ہے لیکن ان کے بیٹے نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہاں پر انس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اس پر سیدہ حفصہ نے کہا، کیوں نہیں؟ یعنی ان کو یاد آ گیا کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک صدمے کی کیفیت میں وہ چیخ پڑی ہوں گی، یا کوئی بین کسی صورت پیدا ہو گئی ہوگی، یا انہوں نے نوحہ کیا ہوگا، یا اس طرح روئی ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد رسول اللہ کا فرمان یاد دلایا گیا، خاموش ہو گئی۔ ہاں کیوں نہیں؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صہیب رضی اللہ عنہ بھی عمر رضی اللہ عنہ پر چیخ چیخ کر روئے تھے، یعنی انہوں نے بتایا کہ کہیں عورتوں ہی کے بارے میں خیال نہ کر لیا جائے، حادثہ اتنا بڑا تھا کہ لوگ صبر نہیں کر سکے، اور جن کو کوئی غیر معمولی تعلق ہوتا ہے بعض اوقات وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے، تو حضرت صہیب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، جس پر سیدنا عمر نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ اے صہیب، کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ جس شخص پر چیخیں مار کر رویا جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے؟ یہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ روایت کو اگر اسی صورت میں لیا جائے تو یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید میں جو عذاب و ثواب کا، جزا و سزا کا قانون بیان ہوا ہے، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میرے یا آپ کے کسی غلط کام کی سزا کسی دوسرے کو دی جائے، یا میرے یا آپ کے کسی اچھے کام کو خود بخود اس کے کھاتے میں درج کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا ہے اپنا، اور وہ یہ ہے کہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو خیر، نیکی، اجر بھی اسی چیز کا ملتا ہے جس کی اس نے صحیح کی ہے، وہ اس کی صحیح ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ، عورتیں ہوں، بچے ہوں، وہ بیٹھے ہوئے رونا شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیں، اور اس کی سزا اس آدمی کو ملے جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں رہتا۔ لیکن ابھی دیکھیے آگے کیا صورت سامنے آتی ہے۔ اس پر میں نے یہاں اس روایت میں، یہ دوسری روایت ہے، ابھی اس میں 4-5 روایتوں میں جا کے ساری بات واضح ہو جائے گی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب فرمائی اور اس کا موقع و محل کیا تھا؟ روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی یہ بات جو حضور کی نسبت سے بیان کی جا رہی ہے، یہ کسی موقع پر کہی ہوگی نا آپ نے۔ روایتیں کوئی علی الاطلاق چیزیں نہیں ہوتی، موقع ہوتا ہے، کوئی محل ہوتا ہے، کیا بات کہی، کیا مسئلہ ہوا جس موقع پر آپ نے فرمایا، کوئی سوال کیا تھا کسی نے، کوئی حادثہ ہوا تھا،
تو روایتوں میں عام طور پر ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہ موقع و محل معلوم ہو جائے، کیونکہ اس سے بعض مشکلات حل ہو جاتی ہیں، تو یہ واضح نہیں ہوتا۔ میں پہلی روایت سے نہ اس سے سیدنا عمر نے اسے یہاں بطور حوالہ نقل کیا ہے، یعنی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں روک رہا ہوں، حضور نے فرمایا تھا یہ، اور سیدہ حفصہ نے بھی اسی طرح اس کی تصویر فرمائی ہے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں ایسے فرمایا تو تھا۔ تو اب گویا یوں سمجھیے کہ سیدنا عمر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر بھی یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کی روایت پیچھے پڑ چکے۔ عمر بن خطاب کی طرف تو بات منسوب کر کے بیان کی جا رہی ہے، لیکن جب وہ بیان کر رہے ہیں تو ام المومنین سیدہ حفصہ بھی اس کی تائید کر رہی ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی متواتر تو ہو گئی ہے، یعنی اگر خبر واحد میں 4-5 صحابہ شامل ہو گئے ہیں اور کیا چاہیے، ادھر انس بھی ہیں وہ بھی روایت کر رہے ہیں، تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ سارے لوگ بغیر کسی تنقید کے اس کو آپس میں بیان کر رہے ہیں، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، انہوں نے سب سے پہلے توجہ دلائی ہے، پھر ان کے بیٹے بیان کر رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی راہ چلتا آدمی بیان کر رہا ہے، صاحبزادے ہیں ان کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ انس رسول اللہ کے خادم خاص ہیں، بڑی حیثیت ہے ان کی، بہت روایتیں ہیں ان سے، اور ام المومنین سیدہ حفصہ یعنی حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، سیدنا عمر کی بیٹی ہیں۔ اس طرح سے یہ سب لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بات حضور نے فرمائی تھی۔ ایسے ہی کہا تھا کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال رونا شروع کر دیتے ہیں یا چیختے ہیں یا پیٹتے ہیں یا نوحہ کرتے ہیں تو یہ بری بات ہے، اس سے اس کو عذاب ہوتا ہے، یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد اب اگلی روایت دیکھیے، اس میں بھی یہی مضمون ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری سے ہے، جس میں رقم ہے 1286 1286۔ قال عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ توفیت ابنۃ لعثمان ابن عفان بمکہ وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس وإنی لجالس بینہما وقال جلست إلی أحدہما ثم جاء الآخر فجلس إلی جنبی فإذا صوت من الدار فقال عبداللہ ابن عمر لعمر ابن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ۔ عبداللہ بن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئیں، تو ہم ان کے جنازے میں حاضری کے لیے پہنچے۔ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی وہاں موجود تھے۔ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، یا کہا کہ میں ان دونوں میں سے کسی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جنازے کے موقع پر جیسے ہوتا ہے۔ پھر دوسرا شخص بعد میں آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں اچانک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یعنی وہی حضرت عمر کے بیٹے، یہ بڑے عالم بھی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عمر بن عثمان سے کہا کیا تم ان عورتوں کو رونے سے منع نہیں کرتے؟ رونے کی آواز آئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میت پر اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یعنی یہاں بھی صحابہ کی ایک مجلس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں، اور ان پر کسی نے نکیر نہیں کی، عمر بن عثمان نے بھی نہیں کی، تو گویا ایک طرح سے اگر وہ راوی نہیں رہے تو معید تو ہیں، ان کے سامنے ہی بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا براہ راست بیان ہے۔ پہلے جو انہوں نے بیان کیا تھا اپنے باپ کے حوالے سے بیان کیا تھا، اب وہ براہ راست کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے سیدنا عمر کا حوالہ نہیں دیا، لیکن آپ نے یہ بات کس سلسلے میں فرمائی تھی اس کا یہاں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ موقع کیا ہے، محل کیا ہے، تو انہوں نے یہ بات بیان کر دی۔ تو اس طرح ہم مختلف روایتوں کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ بات کیسے کیسے بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ پھر آخر میں جا کے اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر ایضاً قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد كذا؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن المیت يعذب ببكاء أهله علیہ. یہ واقعہ بھی اصلاً صحیح مسلم سے لیا گیا ہے اور رقم ہے 924. وہی باب ہے، یعنی عذاب کے بارے میں یہ روایت زیر بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ بیان کیا گیا اور بڑے لوگوں نے بیان کیا اور صحابہ کے زمانے ہی میں بیان ہوا. ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ میت پر رویا جائے تو اس سے عذاب ہوتا ہے، یعنی میت کو عذاب ہوتا ہے. یہ چیز چونکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید اس میں صریح ہے کہ نہ کسی شخص کا کوئی عمل کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے الا یہ کہ اس کی اپنی صحیح کو اس میں دخل ہو، اور نہ کسی کو کسی کے جرم میں ماخوذ کیا جاتا ہے. یہ لوگ رو رہے ہیں تو ان کا قصور ہے، بیان کر رہے ہیں تو ان کا قصور ہے. ہم اس روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس باب کی آخری روایات ہے. اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی یہ باب ختم ہو جائے گا. ترجمہ یہ ہے، ابن عمر ہی کا بیان ہے، یعنی یہ روایت سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے ہے. اس سے پہلے بھی وہی بیان کر رہے ہیں. ابن عمر ہی کا بیان ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، جو حیثیت مہاجرین کی جماعت میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی ہے، وہی حیثیت انصار کی جماعت میں سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کی تھی. ابن عمر ہی کا بیان ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. بیمار تھے، حضور کو معلوم ہوا تو آپ بیمار پرسی کے لیے آئے. آپ کے ساتھ اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی آئے تھے. یعنی تنہا تشریف نہیں لائے بلکہ یہ 3 بڑے صحابہ بھی ساتھ تھے. آپ جب ان کے ہاں داخل ہوئے تو انہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا. یعنی معلوم تو یہی ہوا تھا کہ بیمار ہیں، لیکن جیسے ہی آپ وہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بالکل بے سدھ بے ہوش پڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وفات پا چکے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس حالت میں دیکھا تو آپ کو خیال ہوا کہ شاید بیماری کی اطلاع پر مجھے بلایا گیا تھا یا میں آیا تھا، تو یہ اس دوران میں رخصت ہو گئے. تو پوچھا آپ نے کیا وفات پا چکے؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، یعنی وفات نہیں ہوئی لیکن بے ہوشی کیفیت ہے. اس طرح ہو جاتا ہے بعض اوقات. اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. یعنی ساتھی تھے، بڑا تعلق رہا تھا، اور یہی ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کا اہتمام کیا اور اس طرح سے بیعت ہوئی، اور پھر وہاں سے آپ جبکہ آپ کی اپنی قوم آپ کی جان کے درپے تھی نکلے آئے. یہی انصار کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے استقبال کیا، ساتھ دیا اور اپنے قبیلوں میں بھی ایمان لانے کا ذریعہ بنے، بڑے لوگوں میں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے. لوگوں نے رسول اللہ کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، یعنی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے.
یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کچھ ضبط کیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک آدمی کے ساتھ یہ معاملہ اور پھر اللہ کا رسول، تو سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا غور سے سنو۔ اب ظاہر ہے کہ خود حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ بھی رونے لگ گئے، تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہوتا ہے تو آدمی روئے کیوں؟ بعض لوگ جن پر کچھ صوفیانہ افکار کا غلبہ ہوتا ہے وہ اس انتہا تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر سزا نہیں دیتا۔ یعنی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جیسے کہ اپنے بیٹے کی وفات پر بھی حضور رو پڑے۔ نہ آنکھ کے آنسوؤں پر اللہ تعالیٰ کو مواخذہ کرتے ہیں کہ کیوں تم نے ایک میری طرف سے مصیبت آئی، تکلیف آئی یا موت آئی تو تم کیوں روئے؟ فرمایا نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور دل کے غم پر بھی نہیں۔ یعنی دل بھی آخری درجے میں غمزدہ ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کا ظہور ہے۔ بلکہ اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا یہ جو تم اس طرح کے موقعوں پر بیان کرنے لگ جاتے ہو اور طرح طرح کے شکوے کرنے لگ جاتے ہو، اور جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے، یہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس موقع پر بھی آپ نے گویا جیسے کہ پیغمبر کا کام ہے تعلیم دی کہ ہمارے دین میں غم کے موقعوں پر، ظاہر ہے کہ وفات سے زیادہ بڑا کیا غم ہو سکتا ہے؟ آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی استاد، آپ کا کوئی شیخ قبیلہ وہ رخصت ہو گیا ہے، تو آپ نے اس موقع پر یہ وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ زبان سے جب تک اس طرح بیان نہ کیے جائیں، نوحے نہ کیے جائیں، یا پھر اس سے بھی آگے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیٹنا، تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ قابل مواخذہ ہے۔ یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ نے جس صبر کا انسان سے تقاضا کیا، یا اب آپ اس کے حدود سے آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن آنکھ سے آنسو بہہ نکلے یا دل میں شدید غم کا احساس ہو تو نہ دل کے غم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی ہے اور نہ آنکھوں کے آنسوؤں پر۔ یہ پورے ہمارے دین کا یہی مزاج ہے، یعنی اس میں چیزوں کو جبلت فطرت پر ہی قائم رکھا گیا ہے، حدود قائم کر دیے گئے۔ یہ جگہ ہے جہاں تک تم اپنے غم کا اظہار کر سکتے ہو، یہ جگہ ہے جہاں تک خوشی کا اظہار کر سکتے ہو، اس سے آگے ہے وہ جگہ کہ جہاں خرابی پیدا ہوتی ہے، تو کھانے میں، پینے میں، برتنے میں، ذوق جمالیات کی تسکین میں، فنون لطیفہ کے ساتھ دلچسپی میں، دنیا کی ہمہ ہمی میں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بٹانے میں، کاروبار کرنے میں، سب میں یہی اصول ہے۔ یعنی وہ جگہ مقرر ہے جس سے آگے آدمی کو نہیں بڑھنا چاہیے، اس سے پیچھے یہ کہ آدمی دنیا کو چھوڑ دے اور کہیں جا کے بیٹھ جائے، نہیں، اس طرح کا کوئی تقاضا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی سزا اگر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر مواخذہ کریں گے کسی چیز پر کہ تم نے مرنے پر یا غم پر یا کسی تکلیف پر کیا کیا، صبر کرنا چاہیے نا، صبر بجائے خود ایک دینی عمل ہے، تو صبر کی حد کیا ہے؟ کیا دل میں غم بھی نہیں آنا چاہیے؟ کیا آنکھ سے آنسو بھی نہیں بہنے چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو دل کے غم اور آنکھ کے آنسوؤں پر نہیں، بلکہ زبان سے چیخنے، چلانے اور جزا فضا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ قابل مواخذہ چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جو ان افعال کے مرتکب ہوں، یعنی یہاں پر یہ سزا کا ذکر یا مواخذے کا ذکر مرنے والے کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ کرنے والوں کے لیے ہو رہا ہے، جو لوگ جزا فضا کریں، چیخیں چلائیں۔ اسلام میں یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ کیا سب چیزیں؟ یعنی چیخنا، چلانا، بیان کرنا، جزا فضا کرنا۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہر لحاظ سے قابل فہم ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ نے جو بات یہاں تک فرمائی بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد کا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو وہ جملہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہ اس وقت بھی یہاں روایت میں آ گیا ہے۔ یعنی یہ جملہ کیا ہے؟ پیچھے بھی یہ بات نقل ہو رہی ہے، یہاں پر بھی یہ نقل ہوئی ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ موقع ہمیں مل گیا ہے جہاں پر یہ بات کہی گئی ہے، لیکن میں نے اس پر تبصرہ کر کے یہ بتایا ہے کہ اب بھی ایسا نہیں ہوا، اور ابھی کچھ انتظار کرنا ہے کہ اس کی پوری حقیقت کھل جائے۔
یہ ہم اب اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے تھے جس کا رقم 924 ہے۔ اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی بیماری کا سن کر عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے گئے۔ وہاں ان کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ کرام بھی متاثر ہوئے اس صورتحال سے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ اس موقع پر ظاہر ہے پیغمبر ہیں، ہر موقع پر نصیحت بھی کرتے ہیں، حدود بھی بتاتے ہیں، تو آپ نے یہ محسوس کر کے کہ رونا دھونا جزا فضا کرنا نوحہ کرنا عربوں میں بہت تھا، وہاں تو سال سال بھر یہ ہوتا رہتا تھا، تو اس کے حدود لوگوں پر واضح رہنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ بس اپنی زبان پر پہرے لگایا کرو، آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا یا دل میں غم ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ اس پر کوئی مواخذہ ہے، البتہ بیان کرنا جزا فضا کرنا شکوے کرنا یہ مومن کے شان نہیں ہے۔ تو یہ فرق کو ہے آپ نے واضح کیا اس موقع کے اوپر۔ اس جملے کو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسی صورتحال سے متعلق کر لیا گیا، یعنی جب آپ نے کہا کہ سزا تو اس پر ہوتی ہے تو آپ اصل میں رونے والوں کو یہ کہہ رہے تھے، جزا فضا کرنے والوں کو کہہ رہے تھے، لیکن خیال ہوا کہ یہ وہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر یہاں تم رو گے تو اس سے میت کو عذاب نہیں ہوگا، یہاں تم اگر دل میں غم محسوس کرو گے تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر نوحہ کرو گے تو عذاب ہوگا۔ تو اس لیے یہ اگلا جملہ اسی کے ساتھ ملا دیا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، یعنی وہی جملہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے پیچھے یہ بات ہر جگہ بطور حوالہ نقل ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے ہر جگہ یہ ایسے نقل ہوئی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا جیسے سیدنا عمر کا واقعہ ہے تو حوالہ دیا گیا کہ حضور نے فرمایا تھا نا، یعنی وہاں کسی اور موقع پر فرمانے کا حوالہ ہے۔ یہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہی موقع ہے جس پر یہ بات فرمائی ہے، یعنی اگر آپ تدبر نہ کریں تو پچھلی بات کے ساتھ ملا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ پیچھے یہ بات ہر جگہ بطور حوالہ نقل ہوئی ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی موقع پر فرمائی تھی، یعنی اگر آپ سرسری نظر سے دیکھیں تو یہی لگتا ہے، لیکن تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جملہ یہاں بالکل بے محل ہے۔ یعنی اگر آپ اس متن کی تحلیل کریں، اس کی تنقیح کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں اس جملے کو کہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں، یعنی پہلی بات جو حضور نے فرمائی وہ تو موقع ہے، اس لیے کہ ایک بیمار کو دیکھ کر یا اس وقت کی صورتحال سے متاثر ہو کر حضور کے بھی آنسو نکل آئے ہیں، صحابہ بھی رو پڑے ہیں، تو اگر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس نصیحت کا اور اس صورتحال کا فرق واضح کیا کہ نوحہ نہیں کرنا چاہیے، منہ نہیں پیٹنا چاہیے، بین نہیں کرنے چاہیے، یہ چیز قابل مواخذہ ہے، کن کے لیے؟ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس موقع پر آپ یہ کہیں، لیکن یہ کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، یہ اگلا جملہ کیا محل رکھتا ہے، کیوں فرمایا؟ یہ دیکھیے میں واضح کرتا ہوں کہ کیوں یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جملہ یہاں بالکل بے محل ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے حضور آئے ہیں، بیمار تھے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ضرور تھے مگر ان کی وفات نہیں ہوئی تھی کہ میت پر رونے کا مسئلہ پیدا ہوتا، یعنی وہ تو اس کے بعد بھی کئی برس زندہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی زندہ تھے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں انہی نے اپنی عمارت کی تحریک کی تھی، یعنی وہ بہت بعد میں زندہ رہے، بلکہ پھر مدینہ چھوڑ کر بھی چلے گئے۔
بڑے لوگوں میں سے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ضرور تھے، مگر ان کی وفات نہیں ہوئی تھی کہ میت پر رونے کا مسئلہ پیدا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ فرماتے۔ چنانچہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہاں پر بھی یہ بطور حوالہ ہی آیا ہے، یعنی وہ موقع نہیں دریافت ہو گیا، راوی نے ادراج کر دیا ہے، ساتھ ہی جملہ بیان کر دیا ہے، کیونکہ موقع اس کے خیال میں تھا کہ یہ بات بھی بیان کر دی جائے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب پچھلے جملے کو اس مفہوم میں لے لیا کہ یہ مرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے، یعنی حضور نے کہا تھا نا کہ رونے پر سزا نہیں ہوتی، تو مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ رونے والے کو سزا نہیں ہوتی، لیکن جب انہوں نے اس مفہوم میں لے لیا کہ تمہارے رونے سے میت کو سزا نہیں ہوتی، یہ کہہ رہے ہیں، اس مفہوم میں لے لیا کہ یہ مرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے، تو اس کو بھی اسی کے مطابق یہاں نقل کر دیا، یعنی پچھلے جملے کی رعایت سے گویا ایک بات جو کسی اور موقع کی سنی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ شامل کر دی ہے۔ ہم نے اوپر اس مضمون کی تردید کر دی اور واضح کیا ہے کہ یہ میت کی نہیں بلکہ ان افعال کے مرتکبین کی سزا کا ذکر ہے، یعنی اس میں جو سزا بیان ہو رہی ہے وہ مرنے والے کی سزا نہیں ہے بلکہ پیچھے رونے والوں کی، کہ ان کو رونے میں یا جزا فضا کرنے میں یا بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے ان حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس چیز پر اللہ کے ہاں مواخذہ ہو سکتا ہے، جس بے صبری پر، وہ زبان کی بے صبری ہے، وہ رونا یا غم کرنا نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت کا اظہار ہے۔ آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ اصلاً یہ کیا بات تھی، کس موقع پر کہی گئی اور کیا سے کیا بن گئی، یعنی یہ اب آگے مزید واضح ہوگا۔ تو میں اس سے پیچھے توجہ دلاتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ بات بطور حوالہ نقل ہو رہی ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، دین میں جو اصول ہیں جزا و سزا کے ان کے بالکل خلاف ہے، لہذا قبول تو کسی حال میں بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس میں اگر ادنیٰ درجے کا بھی کوئی تردد پیدا نہ ہوتا سند کے معاملے میں یا کسی چیز کے بارے میں، پھر بھی ناقابل قبول تھی ہر حال میں، اس لیے کہ قرآن کے سری نصوص کے خلاف ہے، اس کی کسی درجے میں بھی کوئی تعویل توجیہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ بات کیا تھی کیا نہیں تھی، تو پیچھے بار بار یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھیے یہاں یہ بطور حوالہ نقل ہو رہی ہے۔ یہ اب وہ روایت تھی جس میں بظاہر ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ موقع ہے جس پر آپ نے فرمائی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، یہاں پر بھی اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو موقع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیمار ضرور ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی، یہ پچھلے جملے کو غلط سمجھنے کے بعد ساتھ ملا لی گئی ہے۔ چنانچہ جو بہت بڑے بڑے مسئلے اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ایک راوی نے ملتی جلتی بات، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لوگ، خاص طور پر حافظ لوگ، خیر یعنی ہم لوگ جو پورے قرآن کے حافظ نہیں ہیں ان کو بھی جو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھتے وقت یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ سورہ والتین پڑھ رہے تھے تو سورہ عصر کی آخری آیت کے ساتھ اختلاط ہو گیا، یعنی ملتے جلتے الفاظ میں آپ دوسری چیز ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہی چیز روایت میں بھی ہوتی ہے، یعنی ایک راوی ضروری نہیں ہے کہ پوری بات سمجھا ہو، تو بعض اوقات دو باتیں، تین باتیں یا ایک ہی بات الگ الگ موقعوں کی ہوتی ہے، اور اس کو آپ الگ الگ کر لیں تو بات بالکل واضح ہوگی، سمجھ میں آئے گی، لیکن راوی اپنے فہم کے لحاظ سے جب اس کو متعین نہیں کر پاتا تو پھر کچھ اس میں اختلاط کر دیتا ہے، یعنی بات ملادی ہے۔ جب بات ملادی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی خاص حادثہ نہ ہو لیکن وہ ناقابل فہم ہو گئی۔ اچھا، ناقابل فہم ہو گئی اور کوئی قصہ تھا، کوئی واقعہ تھا، تب بھی ٹھیک، اگر وہ دین کے کسی پہلو کو واضح کر رہی ہے تو پھر تو قیامت آ جائے گی نا۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب میزان میں رب الفضل کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ اس میں بالکل یہی ہوا، دو باتیں تھیں جو حضور نے فرمائیں، دونوں اپنی جگہ بالکل درست باتیں ہیں، صحیح اصول پر ہیں، دونوں میں سے ایک ٹکڑا پہلی سے لے کر غلطی سے دوسری میں ڈال دیا، دوسری میں سے ایک ٹکڑا لے کر غلطی سے پہلی میں ڈال دیا، کیونکہ بات ملتی جلتی تھی۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بعد ایک تیسری چیز وجود میں آ گئی، یعنی دو تو بالکل ٹھیک تھیں، ایک ہی معاملے کی دو روایتیں اپنی جگہ درست تھیں، تیسری وجود میں آ گئی، اب وہ تیسری ناقابل فہم ہے بالکل،
یعنی اس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے لوگوں کو ایک چیز اگر دوسرے کو دے رہے ہیں تو برابر سرابر کا پابند کر دیا ہے، اور اس میں تفاضل سے روک دیا اور کہا کہ یہ سود ہے۔ یعنی آپ مجھے کوئی چیز دے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر وہ برابر سرابر ہے، ویسی کی ویسی ہے، تو ذہنی توازن خراب ہے میرا کہ میں آپ کو دوں گا اور آپ بقائمی ہوش و حواس لیں گے اسے۔ ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اس وقت پیش آتی ہے جب یا تو یہ معاملہ ادھار کرنا ہو، یعنی آج ایک چیز میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیجئے، کل آپ کے ہاں فلاں فصل ہوگی تو مجھے واپس کر دیجیے گا۔ اس میں برابر سرابر بالکل درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس میں اگر اس سے روکا جائے کہ یہ ادھار ہے، قرض ہے، اس میں آپ کو کوئی اضافہ نہیں لینا چاہیے، تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اگر نقد ہم کر رہے ہیں تو پھر ان اشیاء کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ یعنی میرے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس سونا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ سونے کی ہو، میری ضرورت چاندی کی نہ ہو، چلیے ہم کر لیں گے۔ میرے پاس اچھی کھجوریں ہیں، آپ کے پاس اچھی کھجوریں نہیں ہیں، ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے اور پابند یہ کر دیا ہے اللہ کے دین نے کہ ایک جیسی چیزوں کا تم تبادلہ کر سکتے ہو نقد، تو یہ دنیا میں کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ اس کی لوگ جو توجیحات کرتے ہیں پڑھ لیجئے، میں نے یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں راویوں کا قصور ہے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرت امرۃ بنت عبد الرحمن انہا سمعت عائشۃ ام المؤمنین تقول وذکر لها ان عبداللہ ابن عمر یقول ان المیت لیعذب ببقاء الحی، ان المیت لیعذب ببقاء الحی، فقالت عائشہ یغفر اللہ لأبی عبد الرحمن اما انہ لم یکذب ولکنہ نسی او اخطأ، انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہودیۃ یبکی علیہا اہلہا فقال انکم لتبکون علیہا وانہا لتعذب فی قبرہا وقرأت ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، رقم 264 ہے۔ عذاب قبر کا باب ان چند روایتوں پر اب ختم ہو رہا ہے۔ اس میں جو روایتیں اب تک اس مضمون کی ہم نے پڑھی ہیں، ان میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ فرمایا کہ جب لوگ میت کے مرنے پر روتے ہیں تو اس کے نتیجے میں میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ سیدنا عمر کی روایت تھی، ان کے بیٹے نے بیان کی، پھر ہم نے مختلف روایتوں میں دیکھا کہ اس کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے، پھر اس حوالے کی بھی بعض صحابہ یا صحابیات کی طرف سے تصدیق ہوئی، تصویب بھی کی گئی۔ چنانچہ سیدہ صفیہ جو ام المومنین بھی ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی ہیں، انہوں نے بھی تصویب کی۔ یہ سب روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مضمون قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید اس کو کسی حال میں کسی طریقے سے بھی قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا مضمون جزا و سزا ہے، تو جزا و سزا کے باب میں بالکل واضح اسلوب میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کا عمل کسی دوسرے کے لیے اس کی صحیح کے بغیر نافع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور اسی کے مقابل میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میرا عیب آپ کے لیے ضرر رساں بن جائے، آپ کا میرے لیے بن جائے، یا کوئی گناہ کر کے میں اس کا ایصال عذاب کسی کو کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔
اب جب یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے تو پھر اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ خود عہد صحابہ میں ام المومنین کس طرح بات کو واضح کرتی ہیں۔ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو روایتیں تھیں ان میں موقع و محل کا کچھ تعین کرنے کی ہم نے صحیح کی، اس پر بھی میں نے تبصرہ کر دیا تھا کہ آخری روایت میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ بات اس موقع پر کہی گئی، لیکن تدبر کی نگاہ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ موقع اور بات دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو یہ تجزیہ و تحلیل ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب سیدہ کا تبصرہ سنیے، ترجمہ ہے، عمرہ بنت عبد الرحمن کا بیان ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، یعنی سیدنا عمر نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات بیان کی، انہوں نے مان لی۔ سیدنا عمر نے مختلف موقعوں پر خود اس کا اظہار کیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ سیدہ صفیہ کے سامنے بات بیان ہوئی، انہوں نے بھی تسلیم کر دی۔ صہیب کے سامنے بات بیان ہوئی، انہوں نے بھی اس پر کوئی اشکال ظاہر نہیں کیا۔ یعنی اس سے بڑھ کر کسی روایت کی کیا تصدیق تصویب ہوگی؟ درمیان میں کوئی سند نہیں ہے، صحابہ ہیں، ان کے درمیان بات ہو رہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست متعلق لوگ ہیں، سننے والے، دیکھنے والے، اور کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یعنی بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ سیدنا عمر کی جو حیثیت ہے ہر شخص اس سے واقف ہے۔ عبداللہ بن عمر جو عبادلہ ثلاثہ کہے جاتے ہیں، یعنی تین وہ عبداللہ جو دین کے بڑے علماء ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ مالکیہ کا پورا علم جس ہستی پر مبنی ہے وہ عبداللہ بن عمر ہے۔ ان کے ہاں جو حدیث کی بھی سب سے زیادہ اعلیٰ سند سمجھی جاتی ہے، جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، وہ وہی ہے کہ جس میں نافع عن عبداللہ بن عمر روایت کیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑی بڑی شخصیات ہیں جو ایک بات بیان کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق تصویب کر رہی ہیں، یعنی کسی کو کوئی تردد نہیں ہے۔ یہی بات جو اتنی جگہوں پر بیان ہو رہی ہے، لوگ اس کو مانے ہوئے ہیں، اس کو سنا کر ایک دوسرے کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ مت رو۔ یعنی سیدہ حفصہ کو ان کے باپ نے یہ توجہ دلائی کہ دیکھو یہ تم چیخیں مار رہی ہو، رو رہی ہو، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، حضور نے یہ کہا تھا۔ اسی طرح صہیب کو جب وہ بہت غمزدہ ہوئے تو سیدنا عمر نے توجہ دلائی ہے، عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس پر سیدہ کیا کرتی ہیں؟ عمرہ بنت عبد الرحمن کا بیان ہے کہ جب سیدہ عائشہ کے سامنے، یعنی اب دائیں بائیں یہ بات بیان ہو رہی ہے مختلف لوگوں کے سامنے، کسی کو کوئی تردد نہیں ہے، وہی بات ہوتے ہوتے ایک دن سیدہ کے سامنے بیان ہو گئی، سیدہ عائشہ ام المومنین کے سامنے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کا ذکر کیا گیا، اسی بات کا کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میت کو زندہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، یہی روایت تھی جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے سامنے ذکر کیا کسی نے، انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر آج کل یہ بیان کرتے ہیں اور جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو اس پر میں نے سیدہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور یہاں یہ دیکھیے کہ سیدہ بھی ایک خاتون ہے اور اس روایت کو بھی ایک خاتون عمرہ بنت عبد الرحمن بیان کر رہی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، تبصرہ بھی دیکھیے کس طرح کیا ہے ام المومنین نے، اللہ تعالیٰ ابن عمر کی مغفرت کرے، یہ بات جان لو کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ بھول چوک کی وجہ سے یہ بات اس طرح بیان کرتی ہے۔ یعنی پہلے تو انہوں نے مخاطبین سے کہا کہ یہ خیال نہ کرو کہ رسول اللہ پر عبداللہ بن عمر کوئی جھوٹ باندھ سکتے ہیں یا عمر کوئی جھوٹ باندھ سکتے ہیں، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اب وہ پہلے انہوں نے یہ تبصرہ کر کے مخاطبین کو بتایا کہ غلطی، سمجھنے کی غلطی، بات کی غلطی، بات کے انتقال کی غلطی، 10 امکانات موجود ہوتے ہیں روایت میں۔ جب اس پر تنقید کی جائے تو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا تو فلاں راوی جھوٹا ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔
تو یہاں پر بڑے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتی کہ انہوں نے رسول اللہ پر جھوٹ بول دیا ہے یا غلط بات بیان کر دیا، ہرگز نہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، ولیکنہ نسیہ و اخطا، بھول گیا ہے یا غلطی کر بیٹھا ہے، اس سے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت کی میت کے پاس سے ہوا، یعنی انہوں نے اب ٹھیک متعین کر دیا ہے کہ موقع کون سا تھا۔ یہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں نا کہ 2 جگہوں پر تو بات حوالے کے طور پر آئی ہے۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں لگا کہ یہ سعد بن عبادہ کی بیمار پرسی کے موقع پر بات کہی گئی ہے، لیکن ہم نے تحلیل کر کے دیکھا کہ وہ بھی موقع نہیں بنتا اس کا۔ اب سیدہ بیان کرتی ہیں کہ موقع کیا تھا۔ یہ جو موقع کی تعین ہے یہ تاریخی روایات میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اگر آپ موقع متعین نہیں کریں گے تو بات بعض اوقات کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت کی میت کے پاس سے ہوا جس کی جدائی پر اس کے گھر والے رو رہے تھے، جیسے عام طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا تو گزرتے ہوئے فرمایا تم اس پر رو رہے ہو جبکہ اس کو اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا تھا حضور نے کہ تمہارے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ بات ایسے کہی گئی تھی۔ جملہ یہ تھا جو سننے والوں کے ہاں اور ان بڑے لوگوں کے ہاں اس طرح علت و معلول کے رشتے میں بند کے کچھ سے کچھ بن گیا۔ پھر سیدہ نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وہی آیت، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، فضول بات نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ بات اس طرح کہی گئی تھی جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے غلطی سے علت و معلول کا رشتہ پیدا کر دیا اور نتیجے کے طور پر وہ بالکل ناقابل فہم ہو گئی۔ دیکھیے سیدہ نے کس خوبی کے ساتھ اصل بات اور اس کے موقع محل دونوں کی وضاحت کر دی۔ یعنی یہ وہ تنقید ہے روایت پر جو خود اس وقت ہوئی۔ ابھی اس سلسلے کی 2 آخری روایتیں باقی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ سیدہ اور کیا کیا کچھ واضح کرتی ہیں، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ اہل تفقہ کی وہ صحابہ میں کتنی بڑی امام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عروۃ بن الزبیر قال ذکر عند عائشۃ ان ابن عمر رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب فی قبرہ ببقاء اہلہ، فقالت وہل ابو عبد الرحمن انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیعذب بخطیتہ وذنبہ وان اہلہ لیبکون علیہ الآن وَإِنَّهَا وَاللَّهِ مَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَقَالَتْ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب وفیہ قتلى بدر من المشرکین فقال لهم ما قال إنهم لیسمعون ما أقول انما قال انهم الآن یعلمون ان ما كنت اقول لهم حق ثم قرأت انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ یہ روایت بخاری کی ہے، اس کا رقم ہے 3978۔ وہی مضمون ہے جو اپنے خاتمے کو پہنچ رہا ہے کہ عذاب قبر کے معاملے میں عبداللہ بن عمر نے ایک روایت بیان کی۔ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ یہ روایت متعدد صحابہ کے سامنے آئی اور زیادہ تر اس کی تصویب بھی ہوئی، لیکن پھر سیدہ عائشہ کے سامنے جب یہ پیش کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس میں ان لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی اب دوسری روایت ہے۔ ترجمہ ہے، عروہ بن زبیر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ روایت بیان کی ہے کہ مردے پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔
یہ پیچھے بھی بیان ہو گیا کہ سیدہ کے سامنے یہ بات بیان ہوئی۔ عروہ بن زبیر کی وہ خالہ ہیں، ظاہر ہے گھر میں آنا جانا رہا ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ کے سامنے، ام المومنین کے سامنے اس روایت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن کو وہم ہوا ہے، یعنی غلطی لگ گئی ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس موقع پر سیدہ نے کیا کہا۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پورا جملہ بولا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ عمر نے کوئی جھوٹ بول دیا ہے، یا ابن عمر نے کوئی جھوٹ بول دیا ہے، یا رسول اللہ پر کوئی جھوٹی بات لگا دی ہے۔ بعض اوقات سننے میں غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان سنی ہوئی بات بھول جاتا ہے، بعض اوقات سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے جواب دیا تھا۔ اصل الفاظ کیا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہی ہوں، لیکن راوی حضرات جب بیان کرتے ہیں تو وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں، یعنی اس بات کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ وہاں اس طرح بیان کیا گیا، یہاں یہ ہے کہ وہم ہوا ہے، بس اتنی بات، تو یہ خلاصہ ہو گیا۔ بظاہر یہی ہے کہ یہاں جو بات اجمال میں راوی نے بیان کی ہے، غالباً الفاظ وہی ہوں گے جن کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، یعنی تصحیح کی، انہوں نے غلطی واضح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اس مردے کو اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یعنی یہ خبر دی تھی۔ جیسے بعض اور روایتوں میں بھی یہ آیا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ کے قانون کے مطابق دنیا میں بھی عذاب دیا جاتا اور قبر میں بھی۔ اس مردے کو اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور اس کے اہل خانہ اس وقت اس کی جدائی پر رو رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دو الگ الگ صورتحال کو بیان کیا تھا، اور یہ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست تھیں۔ ایک واقعے کا بیان تھا، اور ایک وہ چیز تھی کہ جو اپنے پیغمبرانہ مشاہدات میں آپ کو دکھائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تھی جو حضور نے کہی، لیکن انہوں نے اس کو سننے میں غلطی کی، یا سمجھنے میں غلطی کی، یا جو کچھ سنا اس کو بھول گئے۔ دونوں میں علت و معلول کا رشتہ پیدا کیا، اور ایک ایسی بات بنا دی جو علم و عقل کے بھی خلاف اور قرآن کے بھی خلاف۔ چنانچہ انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وہی جو پیچھے بھی بیان ہو چکی ہے کہ خدا کی قسم کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ سیدہ نے مزید فرمایا، بڑی غیر معمولی عالمہ خاتون ہے، صحابہ میں ان کے پائے کا مرد بھی شاید ہی ملے۔ سیدہ نے مزید فرمایا کہ اسی طرح کی وہم پر مبنی ایک بات ابن عمر میں یہ بھی کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مارے جانے والے مشرکین کی لاشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ یقیناً سن رہے ہیں۔ یعنی حضور نے بدر کے بعد کچھ گفتگو کی تھی، جب قریش کے مقتولین کو گڑھے میں ڈال دیا گیا دفن کرنے کے لیے، تو کوئی جملہ کہا تھا جسے ابن عمر اس طرح روایت کرتے تھے۔ یہ سارا سماع موتیٰ کا ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے یہ اسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو سیدہ کہتی ہیں کہ ابن عمر کو اس میں بھی وہم ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ یقیناً اب انہیں علم ہو گیا ہوگا کہ جو کچھ میں ان سے کہتا آیا ہوں وہ حق تھا۔ یہ بات کہی تھی رسول اللہ نے، جس کو انہوں نے یہ صورت دے دی۔ پھر سیدہ نے اس پر بھی آیتیں پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، حقیقت یہ ہے کہ تم اے پیغمبر تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور کہتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر تم قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو وہاں بھی دیکھیے انہوں نے قرآن کی آیات پیش کر دیں، یہاں بھی قرآن کی آیات پیش کر دیں، تو دونوں کام کیے، واقعے کی صحیح صورت واضح کی، رسول اللہ کا جملہ کیا تھا وہ بیان کیا، غلطی کہاں لگی ہے اس کو متعین کیا، اس کے ساتھ استدلال کیا، اور استدلال اس لیے کیا کہ یہ بتایا جا سکے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف چیزیں اگر سامنے آئیں تو غور کرتے ہیں کہیں سننے میں غلطی نہ لگ گئی ہو، اس کو قبول نہیں کیا کرتے۔ دونوں جگہ آیات پڑھ کے سنائیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
دین و شریعت کے اہم حقائق سے متعلق قرآن کی تصریحات کا کس قدر گہرا علم رکھتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کس صحت کے ساتھ جانتی اور ان سے متعلق مباحث کی کس خوبی کے ساتھ تنقیح کر سکتی تھی۔ ان سے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کرام میں وہ اہل تفقہ کی امام تھیں تو اس میں کچھ مبالغہ نہ ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ انہی کی اسی ایک روایت سے متن حدیث کی تنقید کے وہ تمام قواعد آسانی کے ساتھ اخذ کیے جا سکتے ہیں جو ہم نے اپنی کتاب میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں بیان کی ہے۔ یہ تنہا اس روایت کی اگر تحلیل کی جائے اور ان کی جو تنقید ہے تو آپ وہ سب چیزیں اس سے اخذ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، اس لیے اب ایک روایت باقی ہے، وہ ہم اس سے اگلی نشست میں اللہ نے چاہا تو پڑھ لیں گے اور اس کے ساتھ یہ باب ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول ابی ملیکہ لما حلقت ام ابان بنت عثمان ابن عفان حضرت مع الناس فجلست بین عبداللہ ابن عمر وابن عباس فبکین النساء فقال ابن عمر لعمر ابن عثمان وهو مواجهه الا تنہا هؤلاء عن البكاء فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان المیت لا يعذب ببعض بكاء اہلہ علیہ فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعد ذلك ثم حدث قال خرجت مع عمر حتى إذا كنا بالبيضاء رأى ركبا تحت الشجرة فقال يا عبد الله ابن عباس انظر من الركب فذهبت فإذا صهيب وأهله فرجعت إليه فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب وأهله فقال علي بصهيب فجاء حتى دخل معه المدينة فلما دخلنا المدينة أصيب عمر وجلس صهيب يبكي عنده يقول وأخي فقال عمر يا صهيب لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المیت لا يعذب ببعض بكاء اہلہ علیہ قال ابن عباس فذكرت ذلك لعائشة فقالت اما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين ولكن السمع يخطئ والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ان المیت يعذب ببكاء أحد وإن لكم في القرآن لما يشفيكم اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى ولكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ قال ابن ملیکہ فواللہ ما قال ابن عمر من شیء۔ یہ آخری روایت ہے اس باب کی۔ یہ پورا باب 39 روایات پر مشتمل تھا اور ہم نے ایک ایک کر کے ان کو پڑھا ہے۔ اس پر یہ باب ختم ہو رہا ہے۔ ترجمہ ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام ابان کی وفات ہوئی تو میں بھی لوگوں کے ساتھ ان کے گھر حاضر ہوا۔ میں وہاں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، جیسے عام طور پر میت کے ہاں بیٹھتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ عورتیں رونے لگیں، عورتوں کے رونے کی آواز آئی۔ ابن عمر نے دیکھا تو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عمر بن عثمان سے کہا، یعنی ظاہر ہے کہ آواز حضرت عثمان کے گھر سے آ رہی تھی، تو انہوں نے ان کے صاحبزادے عمر بن عثمان سے کہا کیا تم ان عورتوں کو رونے سے روکتے نہیں ہو؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت پر اس کے گھر والوں کا رونا دھونا بعض صورتوں میں عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ وہی قصہ ہے
جس کو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے کیسے اس کی تصحیح فرمائی، اس کی حقیقت کھل چکی ہے، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ بات کیا تھی، سننے والوں نے اس کو کیا بنا دیا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں نکلا، ہم جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب ہم بیضاء کے مقام پر پہنچے تو عمر نے دور سے ایک درخت کے نیچے کسی قافلے کو دیکھا اور فرمایا، اے عبداللہ بن عباس ذرا جا کر دیکھو یہ قافلے والے کون ہیں۔ چنانچہ میں وہاں گیا تو پتہ چلا وہ صہیب اور ان کے گھر والے تھے، یعنی ایک قافلہ ہو سکتا ہے مکے جا رہے ہوں یا کہیں سے آ رہے ہوں۔ میں نے واپس آ کر بتایا کہ امیر المومنین وہ صہیب اور ان کے اہل خانہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صہیب کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ ہو لیے، یہاں تک کہ وہ مدینے میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی داخل ہوئے، یعنی اکٹھے ہی گویا چلتے چلتے مدینہ میں آ گئے، یہ بھی باہر سے آ رہے تھے، وہ بھی باہر سے آ رہے تھے۔ پھر ہمارے مدینے پہنچنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ پر نماز کے لیے مسجد میں گئے، حملہ ہو گیا، یعنی وہی جس میں ان کی وفات ہوئی، چنانچہ وہ زخمی ہو گئے۔ صہیب ان کے سامنے بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگے، ہائے میرے پیارے بھائی، ہائے میرے پیارے بھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو کہا، صہیب رو مت، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت پر اس کے گھر والوں کا رونا دھونا بعض صورتوں میں عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی بات ہے جو پیچھے بھی جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ تو ابن عباس نے یہ ساری بات اس موقع پر سنائی، یعنی ایک سوال ہوا، ایک بات سامنے آئی تو انہوں نے یہ قصہ سنایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے سیدہ عائشہ سے ذکر کی، یعنی یہ ہوتی رہی بات، جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سے صحابہ نے اس کو بیان کر دیا، یہاں تک کہ سیدہ صفیہ ام المومنین نے بھی تائید کر دی کہ ایسا ہی تھا، کہا گیا تھا۔ تو انہوں نے سیدہ عائشہ کے سامنے اس کو بیان کیا تو انہوں نے کہا، آگاہ رہو، خدا کی قسم تم یہ حدیث ان لوگوں سے نہیں بیان کر رہے ہو جو جھوٹے ہیں یا جنہیں جھٹلایا جا سکتا ہے۔ یعنی پہلے انہوں نے توجہ دلائی، یہ بات ان کی دوسرے طریقوں سے بھی پیچھے نقل ہو چکی اور میں سنا چکا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی حدیث میں کوئی چیز ایسی آ گئی جو ناقابل قبول ہے تو اب آپ یہ کہیں کہ راوی نے جھوٹ بول دیا۔ اب یہاں تو کوئی 2 3 4 راوی نہیں ہیں، حضرت عمر جیسی شخصیت ہے، حضرت صفیہ ام المومنین تائید کر رہی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر خود ایک بڑے عالم ہیں، وہ آگے اس کو بیان کر رہے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے یہ واقعہ۔ تو وہی زمانہ ہے، حضور کے فوراً بعد ایک بات جو رسول اللہ نے کسی موقع پر فرمائی وہ بالکل غلط طریقے سے روایت ہونا شروع ہو گئی، یعنی الٹ گئی بات ساری کی ساری۔ سیدہ نے اس کے اوپر قرآن کی روشنی میں تنقید کی ہے، وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ کسی دوسرے کو قیامت میں میری یا آپ کی صحیح کام نہیں دے گی، اور اعلان کر رکھا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں عورتیں روئیں اور عذاب میت کو ہونا شروع ہو جائے؟ یہ قرآن مجید کی روح سے، جزا و سزا کے قانون کی روح سے بالکل ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے تبصرہ کیا۔ اب وہ بتا رہی ہیں کہ میں تمہیں بتاتی ہوں، یہ خیال نہ کرنا میں جب تنقید کرنے جا رہی ہوں کہ یہ لوگ کوئی جھوٹے ہیں، یعنی عمر نے خدا نخواستہ جھوٹ بول دیا، عبداللہ بن عمر نے، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو بعض اوقات سننے میں غلطی ہو جاتی اور وہ تنقید نہیں کرتا اور اسی طرح بات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور اس پر کام کیا جائے، اور کیا ہے بعض لوگوں نے، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ایک آدمی پورے اعتماد کے ساتھ آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آپ کی کیسٹ سنی ہے، میں نے فلاں چیز پڑھی ہے، اس میں آپ نے یہ لکھا ہے۔ میں نکال کے دکھاتا ہوں، نہ وہاں لکھا ہوا ہے نہ وہاں کہا ہوا ہے، دونوں باتیں نہیں ہیں۔ لیکن انسان بعض اوقات اپنے باطن کے بعض رجحانات میں چیزیں سنتا اور اسی طرح سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ سننے میں بعض اوقات غلطی لگ جاتی ہے۔ خدا کی قسم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قطعاً نہیں کہی تھی کہ میت کو کسی کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، انہوں نے نہیں فرمایا تھا۔ تم لوگوں کے اطمینان کے لیے، یعنی پہلے نفی کرتی ہیں پھر کہتے ہیں تم لوگوں کے اطمینان کے لیے قرآن مجید کا یہ ارشاد کافی ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے سورہ نجم کی آیت پڑھی، اور جگہ پر بھی ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے برخلاف جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کافر کے عذاب میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اضافہ ہی کرتا ہے، یعنی یہ فرمایا تھا کہ وہ تو اپنا عذاب بھگتتا ہے، یہ روتے ہیں تو کمی نہیں ہوتی اس سے عذاب میں۔ یہ بات کہی تھی، دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہی بات ایک یہودی کے جنازے کے موقع پر ایک اور طرح سے بھی آپ نے بیان فرمائی تھی، وہ پیچھے واضح ہو چکا ہے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ بخدا سیدہ کی اس بات پر ابن عمر کچھ نہیں کہہ سکے، یعنی ان کے سامنے بولنے کی جسارت نہیں کر سکے۔ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کتنی بڑی فقیہ تھیں، کتنی بڑی امام تھیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس مضمون کی تمام روایتوں کو، یہ بہت آ چکی ہیں پیچھے، دقت نظر کے ساتھ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اب جب سب روایتیں سامنے آ گئی ہیں تو جان لیجئے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں غلطی اصلاً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اصلاً غلطی ان کو لگی ہے۔ پھر بیٹے نے غالباً انہی کے اعتماد پر اسے آگے بیان کیا، اور بعض دوسرے صحابہ نے بھی اسی طرح روایت کرنا شروع کر دیا، یعنی ایک بات ان جیسی ہستی سے سنی ہے بیان ہونی شروع ہو گئی۔ چنانچہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس مجلس میں یہ بات کہی گئی اس میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بھی غالباً موجود رہے ہوں گے، یعنی سب نے ہی بات سنی ہوگی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو غلط طریقے سے سمجھ لیا تو ان کے بیان کرنے سے سب کو یہی تاثر ہو گیا کہ بات ایسے ہی شاید کہی گئی تھی، اور ایک کے بیان سے دوسرے کی یادداشت میں بھی وہی تاثر بنتا گیا جو روایت میں نقل ہوا ہے۔ چنانچہ بعید نہیں کہ یہی تاثر بعد میں سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کے الفاظ میں بیان کر دیا گیا، یعنی میں نے سنا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی اسی پر محمول کرنا چاہیے، یعنی یہ ایسے ہوا ہوگا غالباً۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنے پیغمبر کو بتائی ہوگی وہ بات ہے جو بیان کی، اور اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو اضافہ ہوتا ہے یعنی ان کے رنج و غم کی وجہ سے کم نہیں کرتا، بلکہ جس اضافے کا وہ کافر مستحق ہے اس کے لحاظ سے اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ بات تھی جو کہی گئی، اس نے یہ صورت اختیار کر لی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔